أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی مخالفت سے پریشان نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں، اس لیے کہ جو مخالفت کا سلسلہ ہے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب فاختلف فیہ، اس میں اختلاف کیا گیا۔ بعض لوگوں نے اس کے مضامین کو احکام کو قبول کیا اور کچھ لوگوں نے اس کے احکام کو قبول نہیں کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک کلمہ سبقت کیا ہوا نہ ہوتا، یہ مطلب ہے کہ ہماری طرف سے یہ اصول نہ ہوتا، قرار نہ ہوتا کہ مطلب کہ ہم نے جزا سزا کے لیے ایک دن کیا کر رکھا، مقرر کر رکھا، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، ان کو بتلا دیا جاتا کہ یہ حق پر ہے اور یہ باطل، یا جو اختلاف کرنے والے لوگ تھے ان کو سزا دے دی جاتی، لیکن ان کو سزا نہیں ہوئی کیونکہ اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص دن مقرر کر دیا۔ ٹھیک ہے، معنی ہے ولولا کلمۃ سبقت من ربک وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ لوگ اس کی طرف سے ایک ایسے شک میں ہیں کہ وہ شک ان کو بے چین کیے ہوئے، مریب پریشانی میں ڈالا ہوا ہے۔ ایسا شک جس نے ان کو بے چین کر رکھا ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ۔ ٹھیک ہے، اس میں دو تین احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ وَإِنَّ جو ہے یہ روح مشبہ بالفعل میں سے ہے اِنَّ، اور کُلًّا اس کا جو ہے اس میں، اور لما کے اندر جو ہے ما جو ہے یہ اصل میں من اور ما تھا، من اس میں موصول اور ما من اس میں موصول اور ما زائدہ ہے۔ اب اس میں موصول کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں موصول صلے کو چاہتا ہے، اور اس صلہ کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو کس کو لوٹے، موصول کو لوٹے، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس کا صلہ جو ہے نا وہ جملہ ہو، موصول کا جو صلہ ہے وہ جملہ خبریہ ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھنا کہ اس میں موصول کے بعد جو ہے جملہ اسمیہ ہوتا ہے یا جملہ فعلیہ، اس میں فاعل وغیرہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اس میں فاعل وغیرہ جو ہیں مشتقات جو اتنے فعل کے علاوہ یہ جملہ تو ہوتے ہیں لیکن یہ بتاویل مفرد ہے، اس وجہ سے یہ موصول کے صلے میں نہیں آتا۔ اسی طرح ظروف میں سے حیثو مضاف ہوتا ہے جملے کی طرف، حیثو کے بعد بھی جو ہے جملہ آتا ہے، اور وہ انا سے جملہ اسمی آئے گا، فعلی آئے گا، یا انا سے شروع ہونے والا جملہ آئے گا، کیونکہ حیثو مستقل جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، یعنی اس میں فاعل وغیرہ، اس میں مفعول، یہ شبہ جملہ جو ہے، شبہ جملہ یہ مفرد کے حکم ہے۔ تو یہاں پر بھی من اس میں موصول، ما جو ہے زائدہ، اور بعثو یہ ہم صلہ جو ہے مقدر نکالے گا، بعثو یعنی جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ اس صورت میں تو معنی یہ ہوگا کہ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا، کہ ان میں سے
ہر ایک یعنی چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کفار ہیں، جب وہ اٹھائے جائیں گے لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ان کے پورے پورے اعمال ان کو کیا کریں گے، ان کا پروردگار ان کے پورے پورے اعمال کا بدلہ ان کو دے دیں گے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا، تو یہاں لمّا جو ہے نا یہ بمعنی الا کے، اور ان نافیہ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ہر ایک نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کا جو آپ کا پروردگار ہے وہ ان کے پورے پورے اعمال کو بدلہ جو ہے ان کو دے دے۔ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ جو عمل کر رہے ہیں اس سے باخبر ہیں، یعنی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دن اس کے لیے مقرر ہے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کے بقدر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پر کیا رہیں، قائم رہیں۔ مطلب یہ کہ دین اسلام اور توحید کی دعوت دی گئی، اب آپ اس کو نہ صرف ماننے بلکہ ماننے کے بعد اس پر کیا رہیں، قائم رہیں۔ استقامت کا مطلب یہ ہوتا ہے، کھڑے رہنے کو استقامت کہتے ہیں، اور یہ استقامت جو ہے یہ تمام دین کے معاملات کے اندر جو ہے وہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے، یعنی کہ کسی بھی کام پر ثابت قدم رہنا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہ آپ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر قائم رہو۔ لیکن قائم رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اب جو تقاضے ہیں ان کو کیا کرو، پورا کرو۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت جو ہے جبکہ وہ افراط و تفریط سے پاک ہو، وہ کرامت سے کیا ہے، بڑھ کر۔ یعنی کرامت کوئی معیار کمال نہیں، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھ سے کوئی ایسے افعال صادر ہو جاتے ہیں جو عادت خاص میں سے ہوتے ہیں، یعنی عادت عام کے برخلاف ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی نبی سے ہوگا تو معجزہ ہوگا، اور اگر اللہ کے کسی نیک بندے سے ایسا کوئی کام ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کرام لیکن یہ صالحیت کے لیے کوئی معیار نہیں، کرامت کا صادر ہونا یہ کسی کے نیک ہونے کے لیے کوئی معیار نہیں۔ اب بس اوقات یوں ہو جاتا ہے کہ کسی کوئی حالات ایسے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ تائید کے لیے، مدد نصرت کے لیے کوئی ایسا کام ان سے ہو جاتا ہے، لیکن یہ کوئی معیار نہیں۔ جیسے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس جو ہے ایک شخص نے آ کر جو ہے انہیں کہا کہ میں آپ کے پاس کچھ دن میں یہاں پر مسافر ہوں، تو وہ انہوں نے اپنے پاس اس کو ٹھکانہ دے دیا۔ تو اس نے تو دیکھنا تھا کہ ان کی اتنی شہرت ہے، اس کی کیا وجہ، وہ اس نے 3 دن قیام کیا، تو 3 دن کے بعد اس نے اجازت طلب کی، تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ جس ضرورت کے لیے آئے تھے وہ پوری ہوگی یا نہیں ہوئی، کہ آپ جانے کے لیے اجازت طلب کریں۔ پھر کیا انہیں کسی قرائن سے بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ کس لیے ہے، انہوں نے سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جو ہے 3 دن آپ کے پاس قیام کیا ہے، لیکن میں نے کوئی خاص کرامت تو نہیں دیکھی آپ کے پاس جو آپ کی اتنی شہرت۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا ان 3 دنوں کے اندر آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو خلاف سنت میرا کوئی عمل؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ بس پھر یہی چیز، ٹھیک ہے۔ تو اصل چیز ہے
تو شریعت کے اندر بھی جو چیز معیار ہے وہ کیا ہے؟ اتباع شریعت کی اتباع جو ہے، قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا اور اس پر قائم رہنا، اصل معیار اتباع سنت۔ یہ کرامات پھر یہ ثانوی درجے میں ہے، یا ہو نہ ہو یہ غلط۔ اور پھر بعض جو جہالت پسند طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں اور انہوں نے تصوف جو ہے یا بزرگی کا سارا معیار انہوں نے کس کو قرار دیں؟ کرام کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ درست ہے۔ اسی وجہ سے پھر اس کا رد عمل بھی سخت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بسا اوقات پھر جو قابلین ہوتے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، ان کی تو یہیں تک اس کی نوبت آ جاتی ہے، اس کی کسی نہ کسی درجے میں اس کی وجہ ہم لوگ خود ہی بنتے ہیں۔ پھر ہم لوگ کرامتوں کو اتنا معیار بناتے ہیں اور اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، تو وہ ہر بندے کو پھر اسی نظریے سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے بذات خود جو ہے کرامت کوئی معیار نہیں۔ اسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامۃ، استقامت جو ہے یہ کرامت سے بڑھ کر۔ وَلَا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، کہ آپ قائم رہیں دین پر جیسا کہ آپ کو حکم دیا۔ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اور جن لوگوں نے آپ کے ساتھ توبت، یعنی وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان والے ہیں، وَلَا تَطْغَوْا، اور اس میں کیا نہ کریں، حد سے تجاوز نہ، افراط و تفریط سے کام نہ لیں، جس کو جو ہے غلو فی الدین بھی ہم کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ کوئی شخص اپنی طرف سے خاص عبادات مقرر کر لے اور دین کے باقی شعبوں کو جو ہے اتنی اہمیت نہ دے، حالانکہ دین ہونے میں تو تمام شعبہ برابر ہے۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ عمل کر رہے ہو ان کو دیکھ رہے ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو 2 لا کے اندر جمع کر دیا۔ ٹھیک ہے، وَلَا تَطْغَوْا وَلَا تَرْكَنُوا، کہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین کو جو ہے ان دونوں کے اندر جمع کر دیا۔ اس کے یہ معنی ہے کہ کسی بھی اعتبار سے، مجالست کے اعتبار سے، مشابہت کے اعتبار سے، دوستی اور تعلق کے اعتبار سے، تمام چیزوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور مت میلان رکھو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ان کی طرف کوئی جھکاؤ نہ رکھو۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ ان کی صحبت سے کیا ہوگا، تمہیں پہنچے گی آگ۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور نہیں ہے اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پھر نہ تو تم لوگ مدد کیے جاؤ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجئے، طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں سروں پر، ابتدا اور انتہا، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے پہروں میں، رات کے حصوں میں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا،
یعنی ایک صحابی کو مختلف نصیحتیں فرما رہے تھے، درمیان میں ایک نصیحت یہ کی کہ برائی کے پیچھے نیکی کرو، اگر کوئی گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کرو، اور وہ نیکی کیا کرے گی تب اس گناہ کے اثر کو مٹا دو، اس گناہ کو مٹا دو۔ تو یہاں بھی ایک تفسیر حسنات کی نمازوں سے کی گئی کہ یہ جو نمازیں ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور سیئات سے مراد صغیرہ گناہ، جیسے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر دو تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ طرفی النہار سے جو ہے فجر اور عصر مراد ہے، اور زلفا من اللیل سے مراد مغرب اور عشاء مراد ہے، مغرب اور عشاء۔ تو یہ چار نمازیں جو ہیں وہ مراد ہے، ایک قول تو یہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ طرفی النہار سے مراد جو ہے دن کا اول حصہ فجر، اور دوسرا طرف جو ہے اس سے مراد ظہر اور عصر ہے، اور زلفا من اللیل سے مراد مغرب اور عشاء۔ تو پانچوں نمازیں اس کے اندر آ گئی۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ چار نمازیں ہیں، اور ظہر کا جو ذکر ہے وہ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، سورہ روم کے اندر وہاں ظہر کا ذکر ہے، چار نمازیں ادھر ہیں، ظہر کا ذکر۔ پھر سوال یہ آتا ہے کہ چار نمازوں ہی کی تخصیص کیوں کی گئی اس مقام پر؟ وہ اس کی وجہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا فجر اور عشاء کا جو وقت ہے یہ وقت ہوتا ہے غلبہ نیند، انسان کی طبیعت جو ہے وہ بوجھل ہوتی ہے، اور عصر اور جو مغرب کا وقت ہے یہ خاص مشغولیت کا وقت ہے۔ اس وجہ سے چونکہ یہاں کفار کی مذمت کی جا رہی تھی اور اعمال کو بیان کیے جا رہے تھے، اس وجہ سے یہاں اس عمل کو بیان کیا گیا، اس کی اہمیت کے پیش نظر، تو وہ چار نمازیں سے مراد ہیں۔ دوسرا قول تو یہ ہے کہ ساری نمازیں پانچوں نمازیں جو ہیں اس کے اندر آ گئی۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ زلف من اللیل کے اندر جو ہے مغرب عشاء اور وتر بھی آ گئی۔ اور حسنات کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، ایک تو یہ فرض نمازیں، اور دوسری تفسیر یہ کہ اذکار میں سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یعنی آپ کیا کی صبر کی، ان اعمال پر قائم رہیں اور دشمنوں مخالفین کی ایذاؤں پر صبر کیجیے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتے نیکوکاروں کے اجر ان کے صلے۔